بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مبشر وائس یوٹیوب چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عیسائیوں کی ایک تنظیم سلطان کے پاس مہمان ٹھہری ہوئی تھی۔ اسی دوران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان کا مقدمہ لایا گیا۔ اس نوجوان پر چوری کا الزام تھا، اور جب عدالت لگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے مقدمہ سنا تو بازار کے تاجروں نے 3 گواہ پیش کر دیے۔ ان تینوں گواہوں کی گواہی دینے کے بعد اس نوجوان پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ جب سلطان صلاح الدین نے یہ سزا سنائی تو وہاں پر موجود عیسائیوں کی وہ چھوٹی سی تنظیم یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سزا کو پایہ تکمیل تک پہنچایا اور وہ عیسائیوں کی تنظیم جب وہاں سے روانہ ہونے لگی تو انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک عجیب سوال کیا۔ دوستو، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمانوں کا عظیم سلطان، جس کے خوف سے عیسائی کانپتے تھے، جس کے خوف سے رچرڈ بادشاہ جو کہ عیسائیوں کا بادشاہ تھا، رینالڈ بادشاہ جو صلیبیوں کا سردار تھا، وہ سلطان کی تلوار کے خوف سے کانپتے تھے۔ آخر عیسائیوں کی تنظیم سلطان کے پاس کیا کر رہی تھی؟ اس کے پیچھے بھی ایک چھوٹا سا ماجرا تھا۔ اصل میں رینالڈ بادشاہ نے ایک چھوٹی سی تنظیم بنائی جس کے اندر تقریباً 15 پادریوں کو رکھا گیا، اور ان کے ذمے یہ کام لگایا گیا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سرحد کے اندر داخل ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی کمزوریوں کا پتہ لگائیں گے، اور پھر وہ اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے بعد واپس رینالڈ بادشاہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اور اس کام میں رینالڈ بادشاہ نے بہت ہی ماہر پادری چنے تھے۔ انہوں نے خاص قسم کا بھیس بدلا تھا اور ان کو پہچاننا بھی مشکل تھا۔ لیکن ہوا کچھ یوں کہ جب وہ عیسائیوں کی تنظیم کیرا کی حدود کے اندر داخل ہوئی تو اس وقت رینالڈ بادشاہ کے محل میں کچھ موجود غداروں نے اس تنظیم پر حملہ کروا دیا اور انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی۔ لیکن عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کیرا کی حدود کے پاس سے گزر رہے تھے، اور عین اسی وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان جاسوسوں پر حملہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جب عیسائیوں کی تنظیم کو پتہ چلا کہ جس انسان کے خلاف ہم اتنا بڑا منصوبہ بنا کر جس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آ رہے تھے، اسی ہی انسان نے ہماری جان بچائی، تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے گرویدہ ہو گئے، اور انہوں نے کہا، سلطان معظم، بے شک ہم بھی اسلام قبول نہیں کر سکتے، لیکن ہم آپ کے سپاہی بننا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے مذہب میں رہ کر آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کے اس عظیم مقصد میں آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے مکمل ماجرا پوچھا، اور پھر انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو رینالڈ بادشاہ کے گھناؤنے کھیل کے بارے میں بتایا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو سلطان غصے سے تل ملانے لگے اور کہا، رینالڈ بادشاہ کو اپنے اس گھٹیا فعل کی وجہ سے اس کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عیسائیوں کی تنظیم کو اپنے ساتھ لیا اور انہیں محل لے آیا، اور تقریباً ہفتے کے 7 دن وہی تنظیم جس کے اندر 15 پادری اور ان کی بیویاں شامل تھیں، وہ محل کے مہمان خانے میں ٹھہرے رہے۔ 15 دنوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا کہ کس طرح انہوں نے رینالڈ بادشاہ کے محل کے اندر رہ کر میرے لیے جاسوسی کرنی ہے اور مجھے کون سی خفیہ معلومات فراہم کرنی ہیں۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سب کچھ سمجھا دیا تھا تو اب ان کی روانگی کا دن آ پہنچا تھا۔ ان کا محل کے اندر آخری دن تھا
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کو الوداع کرنے جا رہے تھے۔ اتنے میں سلطان کی خدمت کے اندر ایک نوجوان کا مقدمہ لایا گیا۔ کہرا بازار کے چند تاجروں نے ایک نوجوان کو پکڑا ہوا تھا اور انہوں نے کہا، سلطان معظم، یہ نوجوان بازار کے اندر چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ثبوت مانگے تو 3 گواہ پیش کیے گئے۔ 3 گواہوں کی گواہی لینے کے بعد اس نوجوان پر چوری کا الزام ثابت ہو گیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو آج ظہر کی نماز کے بعد اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ جب یہ بات عیسائیوں کی تنظیم نے سنی، کیونکہ وہ بھی اس وقت محل کے اندر حتیٰ کہ عدالت کے کمرے کے اندر موجود تھے، اور وہ یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن وہ اس وقت خاموش ہو گئے۔ ظہر کی آذان کا وقت ہوا، محل کے اندر آذان کی آواز گونجنے لگی، اس کے بعد نماز ادا کی گئی۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نوجوان کو محل کے مرکزی دروازے پر لایا گیا۔ سب لوگ وہاں جمع تھے اور اس نوجوان کا انجام دیکھنے کے لیے بڑے بے تاب تھے۔ چند ہی لمحوں کے اندر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور اپنی میان سے تلوار نکالی اور اس نوجوان کا ہاتھ کاٹ دیا۔ جب یہ منظر عیسائیوں کی تنظیم نے دیکھا تو وہ خوف سے لرزنے لگے، اور تھوڑے لمحوں کے لیے انہیں سلطان پر غصہ بھی آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان کے چہرے سے دیکھ چکے تھے کہ انہیں یہ سزا بالکل پسند نہیں آئی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے کچھ نہ بولا۔ لیکن جب اس عیسائیوں کی تنظیم، جس کے اندر 15 پادری شامل تھے، ان کی روانگی کا وقت ہوا تو ان میں سے ایک پادری بول پڑا اور کہا، سلطان معظم، ہم آپ کے دین کا بہت احترام کرتے ہیں اور ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے ابھی تک اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن ہم آپ کے سپاہی بن کر آپ کا ساتھ نبھائیں گے۔ لیکن سلطان معظم، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا اسلام کے اندر یہ سزا انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے کہ ایک انسان کو صرف چوری کرنے کے جرم کے اندر اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معذور بنا دیا جائے؟ کیا ایک چھوٹے سے جرم کی سزا اتنی بڑی ہو سکتی ہے؟ تو یہ سن کر سلطان کے چہرے پر بالکل غصہ ظاہر نہیں ہوا، بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے۔ تو یہ دیکھ کر وہ پادری بھی بڑے حیران ہو گئے اور کہا، سلطان معظم، کیا ہمارا سوال غلط تھا؟ تو سلطان نے کہا، نہیں، تمہارا سوال درست ہے اور تمہیں تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا، لیکن اس سے پہلے تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے سلطان معظم، ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تم کہرا سے نکلو گے تو تمہارا گزر اسکندریہ کے ایک بازار سے ہوگا۔ اس بازار کے اندر ہیرے جواہرات کی بہت بڑی دکانیں موجود ہیں۔ وہاں بڑے بڑے تاجر قیمتی ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ تو وہاں جا کر میرا ایک خط دے دینا اور تمہاری بیویاں وہاں سے جتنا بھی سونا خریدنا چاہیں خرید لیں، اور ہیرے جواہرات خریدنے کے بعد تم اپنی بیویوں کو لے کر رینالڈ بادشاہ کی سرحد کے اندر چلے جانا۔ جیسے ہی تم سرحد کے اندر پہنچو گے تو اپنے گھر تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ وہ پادروں کا گروہ بڑا حیران و پریشان ہوا کہ آخر وقت کے سلطان نے ہمیں کس الجھن میں ڈال دیا ہے، آخر اس معاملے کے اندر ہمارے سوال کا جواب کیسے ہوگا۔ وہ بڑے حیران و پریشان تھے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایک مکتوب نے ایک خط لکھا اور اس کے بعد ان پادریوں کے سردار کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ پادری وہاں سے روانہ ہو گئے۔ جب پادریوں کا گروہ اسکندریہ کے بازار سے گزرا تو انہوں نے اپنے قافلے کو روک دیا۔ انہوں نے گھوڑے سرائے میں باندھ دیے اور اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر انہیں تاجروں کے پاس پہنچ گئے۔ جب وہ اسکندریہ کے بازار کے اندر پہنچے تو انہوں نے اتنے خوبصورت زیورات،
ہیرے جواہرات اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ شام، دمشق، حلب، مصر، لیبیا، بڑے بڑے ممالک اور بڑے بڑے شہروں سے تاجر ہیرے جواہرات بیچنے کے لیے وہاں موجود تھے۔ پادریوں کی بیویوں نے وہاں دل بھر کر خریداری کی اور بہت سارے زیورات خریدنے کے بعد انہوں نے سلطان کا خط تاجروں کے ہاتھ میں دیا اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ لیکن سارے راستے وہ یہ سوچتے رہے کہ آخر ہمیں ہمارے سوال کا جواب کیسے ملے گا۔ انہیں سلطان کا یہ عجیب عمل بہت پریشان کر رہا تھا۔ وہ گزرتا رہا۔ چند دنوں کے سفر کے بعد وہ رینالڈ بادشاہ کی سلطنت کے اندر پہنچے۔ وہاں گزرنے کے بعد جب وہ رینالڈ بادشاہ کے ایک قبضہ شدہ شہر سے گزرے تو انہیں اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اب وقت گزرنے لگا اور تقریباً 6 ماہ گزر گئے۔ 6 ماہ کے بعد پادریوں کا گروہ جب دوبارہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے کے لیے آیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، پادری صاحب کیا آپ کو اپنا سوال یاد ہے اور کیا آپ کو اپنے سوال کا جواب ملا تھا یا نہیں؟ تو پادری نے کہا، سلطان معظم ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے اسلام پر سوال اٹھایا، ہم نے آپ کے مذہب پر سوال اٹھایا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے۔ اب ہمیں اسلام کی گہرائی کا پتہ چل گیا ہے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سارے درباریوں کو مخاطب کیا اور کہا کہ تقریباً 6 ماہ پہلے میں نے ایک نوجوان کو چوری ثابت کرنے کے جرم میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا تھا اور اس کو میں نے یہ سزا خود دی تھی۔ اس وقت یہ عیسائی دربار کے اندر موجود تھے اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ آخر تمہارا دین اتنی بڑی سزا کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تم اسکندریہ کے بازار سے بہت سارا سونا خرید لینا، لیکن میں نے ان کو اپنے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ جب تم اپنی بیویوں کے ساتھ اس بازار سے بہت سارا سونا خرید کر لے جائیں تو اس وقت تمہیں اس سوال کا جواب مل جائے گا، اور انہیں اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا۔ یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے اور سوچنے لگے کہ آخر انہیں اپنے سوال کا جواب کیسے ملا۔ تو پادری بتانے لگے کہ سلطان معظم، جیسے ہی ہم نے اپنی بیویوں کو بہت ساری خریداری کر کے دی تو اتنا خوبصورت زیورات دیکھ کر ہماری بیوی نے بازار کے سرائے میں ہی وہ زیورات اپنے جسم پر سجا لیے۔ جب ہم رینالڈ بادشاہ کی سرحد کے اندر داخل ہوئے تو ہماری بیویوں کو اتنا زیورات میں جھرا ہوا دیکھ کر بازار کے اندر چاند تاجروں کو ہم پر شک ہوا، اور ساتھ ہی بازار کے اندر چاند ڈاکوں کی نظر ہماری بیویوں پر پڑ گئی۔ بس جیسے ہی ہم نے بازار کو چھوڑا تو ڈاکوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہمیں جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ ہم نے اپنی جان بچائی اور ہماری بیویوں سے وہ سارا سونا، حتیٰ کہ ہمارے پاس بھی جتنی رقم تھی وہ سارا لوٹ کر لے گئے۔ بس ہمیں اس وقت سبق مل گیا کہ آخر اسلام ایک چور کو اتنی بڑی سزا کا حکم کیوں دیتا ہے۔ تو یہ سن کر سارے درباری حیران ہو گئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کہنے لگے، یہی وجہ ہے کہ اگر وہ زیورات تمہاری بیوی، تمہاری عورتیں اکیلے پہن کر ہماری پوری سلطنت کے اندر آزاد گھومتی تو کوئی بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا، کیونکہ یہاں اسلام کے مطابق انصاف کیا جاتا ہے، ہر مجرم کو اس کے جرم کی سزا دی جاتی ہے، اور اسی ڈر کی وجہ سے کوئی بھی ایسا قدم اٹھانے کی جرأت نہیں کرتا۔ اور رینالڈ بادشاہ کی سلطنت کے اندر کوئی قانون، کوئی انصاف نہیں۔ یہ سن کر سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا، اور اس کے بعد سارے پادریوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیا۔ اور بہت سی تاریخ میں ملتا ہے کہ وہی پادری مسلمان ہونے کے بعد بھی پادریوں کے بھیس میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے جاسوسی کرتے رہے۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان پادریوں کے گروہ کا ایک عجیب سوال کا دلچسپ واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل مبشر وائس کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک دلچسپ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔